بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کل ایرانی صدر کا جو سانحہ ہوا ہے اس سے پوری ملت اسلامیہ ایران وہ ایک حزن اور ملال اور غم کی کیفیت میں ہے، اور ملت اسلامیہ پاکستان ہم بھی ان کے ساتھ اس غم، دکھ اور اس آزمائش کی گھڑی میں برابر کے شریک ہیں۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی اپنے رفقا کے ساتھ آذربائیجان کے دورے پہ تھے اور واپس آتے ہوئے ان کے ہیلی کاپٹر کو حادثہ ہوا۔ یہ کہنا تو قبل از وقت ہے کہ یہ حادثہ تھا یا قتل کی سازش تھی، آنے والے وقت میں بہت سارے رازوں سے پردہ اٹھے گا۔ ایرانی صدر اس سے پہلے چیف جسٹس رہ چکے تھے اور اس موقع پر بھی وہ ایک اہم پوزیشن پر تھے، اور ایران کی جو ایک روایتی قیادت ہے اس میں ان کا شمار ہوتا تھا، اور جو اس وقت ان کے رہبر ہیں علی خامنئی، ان کے جانشین کے طور پر بھی ان کو سمجھا جاتا تھا کہ یہ ان کے پاسبل اور امکانی طور پر جانشین ہیں۔ انقلاب کے بعد ایران کے یہ 8ویں صدر تھے۔ انقلاب کے بعد سب سے پہلے صدر بنی صدر تھے جو 1 سال اور کچھ عرصہ صدر رہے، لیکن پھر ایک دہشت گردی کے واقعے میں جاں بحق ہو گئے۔ ان کے بعد پھر عبوری دور کے لیے دوسرے صدر وہ علی رجائی منتخب ہوئے، وہ 30-40 دن تک صدر رہے۔ ایران کے تیسرے صدر وہ علی خامنئی تھے جو آج کل رہبر انقلاب ہیں، اور پھر 2 ٹرم تک یہ صدر رہے۔ وہاں کا جو دستور ہے اس کے مطابق صدارتی عہدے کی میعاد 4 سال ہے، اور ایک شخص 2 ٹرنیور تک صدر رہ سکتا ہے، تیسرے ٹرنیور میں لازماً تبدیلی آنی ہوتی ہے۔ چوتھے صدر وہ علی اکبر ہاشمی رفسنجانی تھے، اور وہ بھی 2 ٹرنیور تک یعنی 8 سال تک صدر رہے۔ یہ اس سے پہلے ایران کی پارلیمنٹ کے سپیکر رہ چکے تھے۔ اس کے بعد محمد خاتمی وہ ایران کے صدر بنے، اور ان کو ایک لبرل خیال کیا جاتا تھا، اور روایت پرست جو ان کا مذہبی طبقہ تھا اس کے مقابلے میں یہ آزاد خیال تھے، اور تصور کیا جا رہا تھا کہ ان کے آنے سے بہت ساری چینج آ جائے گی، لیکن ان کا سسٹم اتنا مضبوط ہے کہ یہ اس میں کوئی خاص ڈیلیور نہ کر سکے۔ البتہ یہ 2 ٹرنیور تک ایران کے صدر رہے۔ اس کے بعد پھر محمود احمدی نژاد وہ ایران کے صدر رہے اور 2 ٹرنیور تک صدر رہے، اور اس لحاظ سے وہ بڑے مشہور تھے کہ وہ نوجوان تھے، اور نوجوان نسل کو انہوں نے اپنے ساتھ لگائے رکھا اور کنیکٹ رہے نوجوانوں کے ساتھ، اور دنیا کے اندر بھی اسرائیل کے خلاف اور امریکہ کے خلاف وہ ایک توانا آواز بن کر منظر نامے پر موجود رہے۔ اس کے بعد پھر حسن روحانی وہ صدر بنے، اور 2 ٹرنیور تک یہ بھی صدر رہے، یعنی 8 سال تک۔ وہ ایک دھیمے مزاج کے انسان تھے، اور ایک سٹیٹس کو انہوں نے قائم رکھا۔ اس کے بعد پھر ابراہیم رئیسی یہ ایران کے صدر بنے، چیف جسٹس رہ چکے تھے اس سے پہلے، اور یہ جو ان کا ڈائی ہارڈ طبقہ ہے اور جو انقلاب کے بہت زیادہ قریب جانے جانے والا ہے، اور خاص طور پر علی خامنئی کے جو قریب لوگ ہیں ان میں شامل سمجھے جاتے تھے، اور ان کے امکانی طور پر جانشین بھی تصور کیے جاتے تھے۔ ابھی یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ ان کے جو ہیلی کاپٹر کو یہ حادثہ پیش آیا یا یہ کوئی امکانی سازش تھی قتل کی، جو پچھلے دنوں ان کے دور میں ایک ہائبرڈ سا حملہ ہوا اسرائیل پر، اور انہوں نے اپنی قوت اور طاقت کا ایک اندازہ دکھایا اسرائیل کو کہ ہم تم تک پہنچ سکتے ہیں، اگرچہ اس میں وار ہیڈز نہیں تھے اور یہ صرف ایک شو تھا اور بتانا تھا اسرائیل کو، لیکن بہرحال ایک بڑی جرأت تھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ غزہ کے موقف حوالے سے ان کا جو موقف ہے، تو اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ ٹارگٹ بھی ہوں، اور اسرائیل نے اور ان کے ہم نواؤں نے ان کو نشانہ بھی بنایا ہو۔ اور اگر خدا نخواستہ ایسی صورتحال ہے تو پھر یہ ایک بہت بڑی ایسی جسارت ہے اور ایسی حرکت ہے کہ ایران بہرحال اس پر ریٹیلیٹ کرے گا، اس پر اپنا جو شدید وہ رد عمل دے گا، اور اس سے خطے کی یہ جو صورتحال ہے یہ بگڑ بھی سکتی ہے۔ حماس نے اور ان کی قیادت نے اپنے پورے رنج اور غم کا اظہار کیا ہے، اور انہیں اپنی قیادت تسلیم کیا ہے، اور ان کے حوالے سے بڑے اچھے جذبات دیے ہیں۔ پوری دنیا کے جو مسلمان ہیں اور ان کے حکمران ہیں وہ ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کر رہے ہیں، اور ایرانی قوم کے ساتھ اس آزمائش کی گھڑی میں کھڑے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ ایران کی جو لیڈرشپ ہے وہ ہوش مند ہے، صاحب بصیرت ہے، وہ اس آزمائش کی گھڑی سے نکل آئے گی، اور ایران اس ملک، اس پوری دنیا کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے ایک اپنا رول
وہ پلے کرتا رہے گا۔